خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چوتھے باب کی 21ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ ایک دن یسوع عبادت خانہ میں لوگوں سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا، اور سب نے اس پر گواہی دی، اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے، اے طبیب تو اپنا علاج کر۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ تو نے کفرنہوم میں کیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے صدون کے سارپت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور علیشا نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ لیکن وہ ان کے بیچ میں سے گزر کر چلا گیا۔ عزیزو، زمانہ بڑا عجیب ہے، کسی حال میں بھی انسان کو جینے نہیں دیتا۔ ابھی پچھلے اتوار کی بات ہے کہ جب یسوع مسیح کلام کر رہا تھا، یہی جہاں آج کا یہ اقتباس شروع ہوا، پچھلے اتوار کی انجیل کا تسلسل ہے۔ یسوع ناصرت کے عبادت خانہ میں آیا جہاں یسوع نے پرورش پائی تھی، پلا بڑا تھا، جوان ہوا تھا، نشو نما پائی تھی، اور پچھلے اتوار تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ ناصرت کی کون کون سی مشہور جگہ ہیں، ناصرت کو کلام مقدس میں اور انجیل مقدس میں کیوں مقبولیت حاصل ہے۔ خیر، آج کا اقتباس جو ہے یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب یسوع نے یہ کلام کیا تھا اشعیاء نبی 61 باب سے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے وصیہ کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اور قیدیوں کو رہائی، اور اندھوں کو بنائی، اور کچلے ہوئے کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ تو ہر کوئی حیران ہو رہا تھا کہ حکمت کی باتیں اس نے کہاں سے حاصل کی۔ اور آج یہی اقتباس آگے بڑھتا ہے، پھر لوگ آپس میں چاہ کرنے لگتے ہیں، یہ تو بڑی بڑائی کا بیٹا ہے، یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا، جوان ہوا، نشو نما پائی، ہمیں پتہ ہے اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، ہمیں پتہ ہے اس کے والدین کون ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا گھر کدھر ہے، ہم نے اس کو اچھی طرح دیکھا ہے، جانتے ہیں ہم اسے۔ اور اس لیے خدا یسوع مسیح پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کہیں بھی جو ہے اپنے وطن میں جو ہے مقبول نہیں ہوتا، اور کبھی بھی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ عزیزو، اگر آپ پرانے عہد نامے سے واقف ہیں تو پرانے عہد نامے کی بے شمار مثالیں ایسی ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا نے کسی بھی نبی کو بلایا، یسوع نے کہا کہ نبی اپنے وطن میں مقبولیت نہیں پاتا، عزت نہیں پاتا، اس کے اپنے
اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا شرف بخشا۔ پرانے اہل میں جتنے بھی نبیوں کو خدا نے بلایا تو نبی نے ایک دم یہ نہیں کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے خداوند میں چلتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خدمت ہے یہ، اور میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں۔ کبھی بھی نبی نے ایک دم جو ہے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش نہیں کیا۔ اس کی بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی ہونا، خدا کا خادم ہونا اور خدا کا پیغمبر ہونا، خدا کا کلام سنانا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نبی کے ذمہ دو کام تھے، دو ضروری کام نبی کو خدا نے سونپے تھے۔ کوئی بھی نبی تھا، چاہے وہ الیاس تھا، الیشا تھا، چاہے وہ سیمول تھا، چاہے وہ موسیٰ تھا، چاہے وہ ارمیا، اشعیا، ایموس، ہوسیہ، کوئی بھی نبی تھا، اس کے ذمے دو ہی کام تھے، اناؤنس اینڈ ڈیناؤنس۔ اناؤنس کیا؟ خوشخبری کا پیغام سنانا، وہ سنا دیا۔ پچھلے اتوار یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ خوشخبری سنانا یہ نبی کا پہلا کام ہے، اور خدا کے پیغام کی بشارت دینا یہ نبی کا کام ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام خاصا مشکل ہے، ڈیناؤنس، اس کا مطلب ہے رد کرنا، تنقید کرنا، آواز بلند کرنا، اٹھ کھڑے ہونا۔ کس کے خلاف؟ برائی کے خلاف، بدی کے خلاف۔ جو کچھ بھی بدی کا ہے، جو کچھ بھی برائی ہے، جو کچھ بھی خدا کے منصوبے کے خلاف ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، آواز بلند کرنا، رد کرنا، مذمت کرنا، یہ نبی کا کام ہے اور یہ مشکل کام ہے۔ پہلا کام آسان تھا، اور یہ کام آسان کام کرتے ہوئے آپ کو ہر گلی محلے میں بے شمار نبی مل جائیں گے، ہر کوئی کر رہا ہے۔ خدا کا کلام سنانا، خوشخبری کی بات کرنا، خوشخبری سنانا، انجیل کی بشارت دینا، خدا کے کلام کی منادی کرنا، یہ آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ جو دوسرا کام ہے یہ خاصا مشکل ہے، جان چوکھوں کا کام ہے، جان دینی پڑے گی، یا مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، یا پھر صلیب پر لٹکا دیا جائے گا، یہ مشکل کام ہے۔ denouncing the evil present in the society، جو کچھ بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں بدی ہے، بدکاری ہے، مکاری ہے، جو کچھ بھی بدی کا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنا، کھڑے ہو جانا، سمجھوتا نہ کرنا، یہ نبی کا کام تھا۔ اور نبیوں کو پتا تھا کہ یہ جو پہلا والا کام ہے خدا اس کے لیے نہیں ہمیں بلاتا، لیکن یہ جو دوسرا کام ہے اس کے لیے ہمیں بلاتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی خدا نے کسی نبی کو بلایا تو اس کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ نہیں یار خداوند میں نہیں۔ موسیٰ کو کہا، اسے کہا نہیں میں تو بولنا نہیں جانتا، میں توتلا ہوں، اسے یہی کہا۔ اس خدا نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، لیکن میں ہارون کو تیرے ساتھ کر دوں گا۔ آپ غور کیجئے گا کہ کلام مقدس میں جب بھی خدا نے کسی نبی کو بلایا، نبی نے ہچکچاہٹ کا، ریلکٹنسی، ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، تو خدا نے اس کی نہیں سنی اور اسے کہا کہ تو یہ عذر، یہ بہانہ پیش کرتا ہے، میں تیری طاقت اور قوت بنوں گا تو پھر میں ہارون کو تیرے ساتھ کر دوں گا، تو نہ بول، ہارون بولے گا۔ آج بھی ہم نے سنا ارمیا نبی کی پہلی تلاوت، ارمیا نبی کے صحیفے میں سے، جب خدا نے اسے بلایا تھا تو اسے کیا کہا تھا کہ اے خداوند میں تو لڑکا ہوں، بولنا نہیں جانتا، ابھی بہت چھوٹا ہوں، لڑکا ہوں۔ تو خدا کہتا ہے مت کہہ کہ میں لڑکا ہوں، جو کچھ تو نے کہنا ہوگا میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالوں گا، میں تیری طاقت اور قوت بنوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ عیسائی نبی کو خداوند نے بلایا تو عیسائی نبی نے بہانہ کیا کہ خداوند میں تو ناپاک ہونے والا ہوں، میں ناپاک ہونے والا ہوں اور ناپاک ہونے والی قوم کے درمیان رہتا ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ مت کہہ کہ میں ناپاک ہونے والا ہوں۔ تو وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے شاید چھٹے باب میں کہ خدا نے مذبح گاہ سے ایک انگارہ اٹھایا اور اس کی
تیرا یہ بہانہ بھی جاتا رہا ہے۔ یونس کو بلایا تو آپ کو پتہ ہی کیا ہوا، وہ کہیں اور چلا گیا۔ اے خدا پھر بھی کھینچ کر اسے واپس لے آیا جہاں خدا نے اس سے خدمت لینی تھی۔ تو نبی ہونا آسان نہ تھا، نبی ہونا آسان نہ تھا، خدا کے کلام کی خدمت کرنا آسان نہ تھا۔ کئی شاید سمجھتے ہیں یہ بڑا آسان کام ہے، واقعی کئیوں نے بہت اس کو آسان بنایا ہوا بھی ہے، ان کے لیے یہ آسان لگتا بھی ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ بدی کے خلاف مذمت کرنا، برائی کے خلاف مذمت کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے یوحنا اصطباغی نے بدی اور برائی کے خلاف مذمت کرتے ہوئے اپنا سر تن سے جدا کروا لیا، لیکن خدا کے منصوبے کو پورا کیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ خدا کا بیٹا جب خدا کی مرضی کو پورا کرنے چاہتا ہے، روح تو کمزور ہے، جسم تو کمزور ہے، لیکن روح تیار ہے۔ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہم نے ارمیا نبی کے صحیفے میں سے سنی ہے، ارمیا نبی جو ہے اسے خدا کا کلام سنانے کے لیے جب بھیجا گیا تو اس کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی، جیسے یسوع مسیح کی آج ناصرت میں مخالفت کی گئی، ارمیا نبی کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اور ارمیا نبی نے خدا سے پھر گلے شکوے بھی بڑے کیے ہیں۔ خدا سے گلہ شکوہ کرنا یہ نبیوں کا خدا کے ساتھ مضبوط تعلق کا اظہار ہے کہ اے خدا تو نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری طاقت اور قوت بنوں گا، میں تیری آواز بنوں گا۔ اب ہر کوئی میرا تمسخر اڑاتا ہے، اب ہر کوئی میری مخالفت کرتا ہے، اب ہر کوئی میرے گریبان کو آتا ہے، اے خداوند اب تو کدھر ہے؟ اور پھر بیچارہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اے خداوند تو نے مجھے مغالطہ دیا اور میں نے مغالطہ کھایا۔ اے خداوند تو نے مجھے مغالطہ دیا اور میں نے مغالطہ کھایا۔ بڑا مشکل کام تھا ارمیا کا۔ اور پھر اسے رونے والا نبی کہتے ہیں، اسے رونے والا نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بڑے آنسو بہائے، بہت زیادہ مخالفت، اپنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب اپنے مخالفت کرتے ہیں تو پھر انسان کا زیادہ دل دکھتا ہے اور پھر انسان جو ہے زیادہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح جب اس کے اپنوں نے مخالفت کی، ناصرت کے لوگوں نے مخالفت کی، تو پھر وہ غیر قوموں کی طرف نکل پڑا، اردن پار جا کر خدا کے کلام کی بشارت کرنے لگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اعمال کی کتاب میں پالوس رسول پہلے یہودیوں کو خداوند کے کلام کی تعلیم دیا کرتا تھا اور یسوع کی انجیل کی بشارت دیا کرتا تھا، لیکن یہودیوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو پالوس رسول نے کہا کہ آج سے ہم غیر قوموں میں چلے جائیں گے اور وہاں پر خدا کی بادشاہت کی منادی کریں گے۔ عزیزو، مخالفت کرنے سے خدا کے کام رکتے نہیں ہیں، خدا کے کام تھمتے نہیں، رکتے نہیں، چاہے کوئی اچھے کاموں کی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کر لے، جب خدا ساتھ ہے تو پھر خدا اپنے کام ضرور لیتا ہے۔ یسوع کی مخالفت کی گئی، پالوس رسول کی مخالفت کی گئی، تمام رسولوں کی مخالفت کی گئی، لیکن آج بھی کلیسیا انہیں یاد کرتی ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ عزیزو، آج خدا ہم سب سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کلام ہم سے کرتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا ہم صرف محض کلام کی بشارت دینے والے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرنے والے ہیں، کہ کیا کبھی خاندان میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی سوچ کو دیکھتے ہیں لیکن آواز بلند نہیں کرتے، آواز بلند نہیں کرتے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارا بیٹا غلطی پر ہے، لیکن پھر بھی غلطی بہو کی نکال لیتے ہیں، ہم آواز بلند نہیں کرتے۔ سچائی کا اور حق کا اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے بڑا جگرا چاہیے،
حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو سچ کا ساتھ دینے میں ہی خدا کے الہی منصوبے کو ہم تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ آج خدا یسوع مسیح ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ بولتے ہوئے، سچ کا ساتھ دیتے ہوئے کبھی گھبرائے مت اور کمزور مت ہوں، باہمت رہیں، ہمت رکھیں اور خدا کے کلام کو پھیلاتے رہیں۔ آج جب ہم نے یہ سنا کہ وہ اپنوں میں آیا اور نبی کبھی اپنے وطن میں مقبولیت نہیں پاتا، وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، تو در حقیقت آج ہمیں اپنے خاندانوں میں، گھرانوں میں اور اپنے معاشرے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہم اپنوں کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ کئی دفعہ ہم بہت اچھے کام باہر جا کر کرتے ہیں، لیکن اپنے درمیان نیکی کرنا، گھر میں نیکی کرنا، خاندان میں نیک ہونا، خاندان میں نیکی کو فروغ دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم بھی خدا کے انہی کاموں کو آگے بڑھائیں اور نیک زندگی گزاریں۔ آج کی جو دوسری تلاوت تھی نغمہ محبت، جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ پولس رسول نے خدا کی محبت اور خدا کے پیار کو کیا خوبصورت الفاظوں میں پرویا اور کہا کہ غرض، امان، امید، محبت یہ ہمیشہ دائمی تو ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ عزیزو، جس دل میں محبت ہے اس دل میں خدا ہے، اور جو دل محبت سے آری ہے وہ دل کبھی بھی خدا کے لیے اپنے ہاں جگہ نہیں بنا سکتا۔ آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ ہم ہمیشہ خدا کی محبت کو اپنی زندگی سے فروغ دیں گے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔